الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى في مقام آخر: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وقال تعالى في مقام آخر: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتی بمحمدی. اور زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام احباب محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف. سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل سب تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات بینات تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے بھی کچھ ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے. دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر ایک عنوان اور اسی کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن تمہیدی طور پر یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم کے اندر انسان کی قد و قامت کے اندر اس 5 یا 6 فٹ کے وجود کے اندر بے شمار اعضاء رکھے ہیں، اور وہ اعضاء بحکم الہی اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے انسان کو ہاتھ دیے ہیں پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ناک دی ہے سونگھنے کے لیے،
دل و دماغ دیا سوچ و بچار کرنے کے لیے، الغرض یہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کے ذمے ایک ایک کام لگا ہوا ہے۔ اب ہاتھ پکڑ تو سکتا ہے لیکن یہ سن نہیں سکتا، پاؤں چل تو سکتا ہے لیکن یہ سونگھ نہیں سکتا، یعنی ہر عضو کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انہی اعضاء میں سے ایک عضو جسے زبان کہا جاتا ہے، باقی اعضاء کے متعلق ایک ایک کام ہے لیکن اس زبان کے کئی کام ہیں۔ یہ بولتی بھی ہے، یہ ذائقے بھی چکھتی ہے، یہ ترش ہے، یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ نمکین ہے، اور اسی زبان کی کھیتی علماء کرام نے بے شمار اس کے گناہ شمار کرائے ہیں زبان سے۔ باقی اعضاء سے ایک ایک غلطی، ہاتھ ہے ناپ تول میں کمی کرے گا، پاؤں ہے معاذ اللہ غلط مقام پہ جائے گا، لیکن زبان کی جو غلطیاں علماء کرام نے لکھی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کے اندر 20 عنوان دے کر اس زبان کی غلطی کے شمار کرتے ہیں۔ 20 عنوان ہیں کہ 20 عنوان پر انسان اس زبان کی غلطی پر گفتگو کر سکتا ہے۔ بغیر ضرورت کے بات کرنا یہ بھی گناہ ہے، ضرورت سے زیادہ بات کرنا یہ بھی گناہ ہے، حرام چیزوں کی باتیں کرنا، فلموں کی سٹوریاں ایک دوسرے کو سنانا علماء لکھتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، فاسق اور فاجر بندے کی باتیں کرنا یہ بھی گناہ ہے، کسی کو لعن طعن کرنا یہ بھی زبان کا گناہ ہے، کسی کو گالی گلوچ دینا یہ بھی زبان کا گناہ ہے، چغلی کھانا، غیبت کرنا، یہ طرح طرح کے گناہ ایسے ہیں کہ جو سارے کے سارے اسی زبان سے سرزد ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں۔ اور انہی گناہوں میں سے جو عام طور پر بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے اور لوگ اسے گناہ سمجھتے بھی نہیں، وہ ہے جھوٹ۔ یہ جھوٹ والی لعنت اللہ معاف فرمائے آج ہر گروہ کے اندر ہے، آج ہر فرقے کے اندر ہے، آج بڑا ہے چھوٹا ہے، مرد ہے عورت ہے، پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے، جس فرقے سے جس سوسائٹی سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ سمجھتا یہی ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولوں میرا نام اونچا نہیں ہوگا۔ آج مجلس کی گفتگو لمبا کرنے کے لیے معاذ اللہ پھر اسی جھوٹ کا سہارا لے کر مجلس کو لمبا کرتے ہیں۔ وزراء اپنی طرف، بادشاہ عمراء اپنی جگہ، اور عام طبقہ تو بالکل ہی آگے نکل چکا ہے اس معاملے کے اندر۔ لیکن یاد رکھیں جھوٹ کے متعلق بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن کریم کے اندر۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتے ہیں جھوٹے بندے پر میں خدا کی لعنت برستی ہے، پھٹکار ہوتی ہے۔ لعنت کسے کہا جاتا ہے؟ اے بعد عن الرحمہ، اللہ کی رحمت سے بندہ دور کر دیا جاتا ہے۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب معاذ اللہ کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جب بندہ زبان سے کوئی جھوٹی بات کہتا ہے، فرمایا کہ اللہ کی رحمت والے جو فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، 1 میل تک وہ فرشتے اس بندے سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی انسان سے دور ہو جاتے ہیں۔ اتنا گندی چیز ہے جھوٹ، اتنا بری خصلت ہے جھوٹ۔ حتیٰ کہ علماء کرام یہاں تک بھی فرماتے ہیں کہ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اگر ہاتھ غلطی کرے، اسلامی شریعت تو ہاتھ کاٹا جائے، قصاص کے متعلق تمہارے ساتھ جیسا ہو ویسے کرو، السن بالسن، اس سے پیچھے اذن، کان کے متعلق کسی نے تمہارا کان کاٹا، کان کاٹو، العین بالعین، کسی نے تمہاری آنکھ نکالی، آنکھ نکالو، والسن بالسن، کسی نے تمہارا دانت توڑا، دانت توڑو، والجروح قصاص، یہ ادلا بدلا ہے۔ لیکن زبان ایک ایسی چیز ہے، غلطی تو یہ چھوٹا سا ایک لوتھڑا ہے، چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے، ایک بوٹی ہے، غلطی زبان کرتی ہے لیکن اس کی سزا پورے جسم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ غلطی زبان کی ہوگی لیکن رخسار پہ تھپڑ لگتے ہیں، غلطی زبان کرتی ہے لیکن مار پیٹھ پہ آتی ہے، غلطی زبان کرتی ہے لیکن ڈنڈے ہاتھ پہ لگتے ہیں، سر پہ لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا زبان چیز ہی ایک ایسی ہے کہ باقی اعضاء ایک ایک گناہ کے شامت میں آتے ہیں، لیکن زبان کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کا پورا جسم جو ہے نا گناہ کے اندر ملوث ہے، جس کی وجہ سے پورے جسم کو سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں اللسان جسمہ صغیر و جرمہ کبیر و کثیر۔ اللسان جسمہ صغیر، دیکھنے میں چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا، ایک بوٹی ہے نا، ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، فرمایا جثے کے حساب سے، وزن کے اعتبار سے تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَجُرْمُهُ كَبِيرٌ وَكَثِيرٌ، اس کے پاپ بڑے بڑے اور زیادہ زیادہ ہیں، اس سے صادر ہونے والے گناہ معاذ اللہ بہت بڑے بڑے ہیں، بہت ہی زیادہ گناہ اسی زبان سے ہوتے ہیں۔ جب زبان کسی سے غلط وعدہ کرتی ہے، جب زبان کسی کو گالی دیتی ہے، جب زبان سے معاذ اللہ نام نہاد مسلمان جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کسی کے پیچھے جھوٹی گواہی دیتا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ اسی زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث پاک کے اندر آتا ہے صبح سویرے سارے کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشکاہ شریف، ترمذی شریف، شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا اصبح ابن آدم، جب انسان آدم کی اولاد صبح سویرے کرتی ہے، صبح کے ٹائم اٹھتی ہے، جب رات کو سونے کے بعد صبح بیدار ہوتا ہے بندہ، آمنہ کے لال فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، سارے کے سارے اعضاء انسان کے
ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، دل و دماغ ہے، یہ سارے کے سارے اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یا لسان اتق اللہ فینا فإنا نحن بک، او زبان ہم تیرے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، ذرا خدا کا خوف کرنا، کسی سے غلط وعدہ نہ کرنا، ذرا خدا کا خوف کرنا، کسی سے غلط گفتگو نہ کرنا، کسی سے جھوٹ نہ بولنا۔ اے زبان فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، اگر تو سیدھی چلتی رہی ہم بھی سیدھے چلتے رہیں گے، اگر اللہ نہ کرے تو نے غلط وعدہ کر لیا، تو نے چوری کا وعدہ کر لیا، تو نے معاذ اللہ زنا کا وعدہ کر لیا، تو نے کسی سے جھوٹ بول لیا، اب کرے گی وعدہ تو چوری تو کرنے کا سوچے گی اور کہے گی تو، لیکن تیری وجہ سے ہم سارے اس گناہ کے اندر شریک ہو جائیں گے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اے میری امت والو دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں نبی تمہیں دیتا ہوں۔ نمبر ایک، دو جبڑوں کے درمیان والی چیز، دو ہونٹوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان، وما بین رجلیہ فرمایا دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، ان دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ ضمانت دو کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، زبان سے کبھی غیبت نہیں کریں گے، زبان سے کبھی گلہ شکوہ نہیں کریں گے، زبان سے کبھی منافقت نہیں کریں گے، زبان سے کبھی کسی کے متعلق منافقت والی باتیں نہیں کریں گے، اور اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، کبھی کسی انسان کی عزت خراب نہیں کریں گے، کبھی کسی جاندار کی جانور کی عزت خراب نہیں کریں گے، کبھی کسی سے کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، میری امت والو دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں نبی تمہیں عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن اللہ معاف فرمائے آج ہمارے ہاں یہ چیز ہے، آج اللہ معاف فرمائے سب سے زیادہ گناہ ہمارے اسی زبان سے صادر ہوتے ہیں، سب سے بڑا جھوٹ اسی زبان سے چلتا ہے، سب سے بڑی خیانت اسی زبان سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجلس کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں، لیضحک بہ القوم، ایسا جھوٹ موٹ ملا کر زمین و آسمان کے قلابے ملا کر ایسی بات کریں گے جس کی وجہ سے لوگ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، کہکے لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ویل اللہ ویل اللہ ویل اللہ، یہ بندہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اور بعض علماء نے کہا ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، یہ جھوٹی مذاقیں کرنے والا، لوگوں کو اپنی بات سے ہنسانے والا، فرمایا کہ یہ بندہ اس ویل جہنم کی وادی کے اندر جائے گا۔ لیکن آج تو اس چیز کو لوگ سمجھتے نہیں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان، حقیقی مسلمان، پکا مسلمان، فرمایا کہ وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ، جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہیں اور جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہیں۔
زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں۔ یہ کامل مسلمان ہونے کی نشانی ہے، یہ حقیقی اللہ والے کی، مومن بندے کی نشانی ہے، کلمے والے کی نشانی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کسی سے زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دے، کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کو جھوٹ کی خبریں نہیں سناتا، سچ بولتا ہے، سچ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہاتھ سے بھی طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں نا، گھر سے صفائی کرتے ہیں، ہماری ماں بہن جو ہے نا وہ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر گوانڈی کے دروازے کے آگے، یہ ہاتھ سے تکلیف نہیں ہے۔ اگر ایک گلی میں 10 گھر ہیں تو سب کو چاہیے نا بھی اپنے اپنے گھروں کو گلی کی صفائی ہونی چاہیے، لیکن یہاں پر تو معاذ اللہ پھر یہی ہے، میں اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کے جو ہے نا گوانڈی کے دروازے کے اوپر، اس کے گھر کے سامنے نالی جا رہی ہوگی، نالی کے اندر وہ جو 2 کلو کا 5 کلو کا دھڑی کا شاپر کوڑا کرکٹ گند اٹھایا ہے وہ جا کر اپنے ہمسائے کی گلی کے اندر ڈال دیتا۔ یہ ہاتھ سے تکلیف ہے مسلمان۔ تو پھر سمجھ لو کہ تیرے اور میرے ایمان کا کیا بنے گا، تیرے اور میرے تو ایمان کے اندر پھر شک ہو جائے گا نا، ہم پکے مسلمان تو نہ ہوئے جب تک ہماری زبان صحیح نہ چلے، جب تک ہمارا ہاتھ صحیح کام نہ کرے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ بندہ جو دنیا کے اندر جھوٹ موٹ بولتا گئے، قیامت والے دن بھی جھوٹی خبریں بولنے کی، جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، جھوٹی باتیں کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، قیامت والے دن تیری زبان کو تالا لگ جائے گا، تیری زبان بولنے سے قاصر ہو جائے گی، زبان پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ خود گناہ اپنے بیان کریں گے، پاؤں خود اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے، آنکھیں خود اپنی غلطی کی بتائیں گے اللہ کے سامنے، کان خود بولیں گے اللہ میاں ہم نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، ہم نے فلاں فلاں غلطیاں کی تھی، ہم نے فلاں فلاں جرم کیے تھے۔ اس لیے میرے محترم دوستو آج موقع گئے ہم اپنی زبان سے سچ بولیں، ہم جھوٹ نہ بولیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنت وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں جب میرے امت کا کوئی شخص سچ بولتا گئے، سچ بولنے کی کوشش کرتا گئے، یہ کوشش کرتا گئے، اللہ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا گئے، سب سے بڑا سچا۔ تو اور میں دنیا کے اندر سچ بولنے کی جب کوشش کرتے ہیں حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ فرشتے سے کہتے ہیں میرے فرشتے میرے اس بندے کو صدیق کا لقب دے دو، یہ سب سے بڑا سچا ہے۔ لیکن فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، کیوں؟ جھوٹ تمہیں فجر و فاسق کی طرف لے جائے گا، اور فرمایا کہ فاجر اور فاسق بندہ دوزخ کی جانب جائے گا، اور فرمایا وما یزال الرجل یکذب ویتحری الکذب، بندہ معاذ اللہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش جب کرتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اللہ کے ہاں یہ سب سے بڑا جھوٹا لکھ دیا جائے۔ آج تو ہم جس محکمے سے جس سوسائٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں جھوٹ کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں،
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاتو، اللہ کے نبی نجات کس چیز میں ہے، آخرت میں چھٹکارا کس چیز سے ہوگا، محبوب ہماری بھلائی کس چیز میں ہے، ہماری خیر خواہی کس چیز میں ہے، ہمارا نفع کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ املک لسانک علیکا، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھ، املک علیکا لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ولیسعک بیتک، اپنے گھر میں محفوظ رہے۔ نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت اٹھا، اپنے گزشتے گناہوں پر جو پہلے تم سے غلطیاں ہو گئی ان پہ رویا کر، یہ 3 کام کر لے، اس سے تیری نجات ہو جائے۔ صحابہ تو حضور سے وہ عمل پوچھتے تھے جس سے آخرت کا نفع ہو۔ اساں مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسوا، دکان نہیں چلتی پئی، کاروبار نہیں پیا چلتا، ٹھپ دیا پہ کوئی وظیفہ تو دسو، نوکری نہیں پہ لگتی کوئی وظیفہ دسو، دکانداری نہیں چمکتی پئی کوئی وظیفہ دسو۔ لیکن صحابہ کرام یہ وظیفے مت پوچھتے تھے، صحابہ کرام وہ عمل پوچھتے تھے جس سے آخرت بن جائے، سنور جائے۔ کوئی صحابی آتا ہے یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، محبوب کوئی ایسا کام بتاؤ جس کے کرنے سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، جھوٹ بولنے سے بہتر ہے بندہ خاموش رہے، جھوٹی خبر بتانے سے بہتر ہے بندہ اپنے ہونٹوں کو بند رکھے، اپنی زبان کو لگام دے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، جھوٹی موٹی خبریں کسی کے سامنے مت بیان کرے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی فرماتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، یتمسعون بوضوئہ، صحابہ کرام حضور کا پانی نیچے گرنے والا زمین پہ نہیں جانے دیتے، کوئی صحابی اپنے ہاتھوں پہ لیتا گئے، کوئی صحابی اپنے جسم پہ ملتا گئے، کوئی صحابی اپنے چہرے پہ ملتا گئے، حتیٰ کہ لکھا ہے اگر کسی صحابی کے ہاتھ پہ پانی محبوب کا نہیں آتا، ایک صحابی دوسرے صحابی کے گلے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ لگا کر اپنے جسم میں ملتا گئے، بابرکت پانی گئے، محبوب دو عالم کے جسم سے مس ہونے والا پانی گئے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اے میرے صحابہ ما یعملکم علی غازا، تمہیں کس چیز نے ابھارا، تم یہ کیوں کام کرتے ہو، تم میرا وضو کا بچا ہوا پانی کیوں استعمال کرتے ہو؟ صحابہ فرماتے ہیں حب اللہ و رسولہ، محبوب کیا پوچھتے ہو، ہمیں آپ سے بھی محبت ہے، اللہ سے بھی محبت ہے، ہم آپ کی محبت، اللہ کی محبت کے اندر آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں صحابہ پھر سن لو، اگر میری اور اللہ کی محبت چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں، او یحبہ اللہ و رسولہ، یا اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے محبت کریں، آمنہ کے لال فرماتے ہیں پھر سن لو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، نمبر 1 جب بھی بولو سچ بولو، وَلْيُؤَدِّي اِذَا اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جب امانت رکھی جائے امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 3 وَلْيُؤْذِي فَلَا تُؤْذِ جَارَهُ، آمنہ کے لال نے فرمایا چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دیا کرو۔ یہ 3 جملے حضور نے فرمائے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہتے ہو فَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا، نمبر 1 زبان سے جب بھی بولو سچ بولو۔ نمبر 2 فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ اِذَا اؤْتُمِنَ، جب تمہارے امانت رکھی جائے، کسی نے کوئی چیز تمہارے پاس حفاظت کے لیے رکھی، اس میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 3 فرمایا فَلْيُحْسِنْ
جارا من جاورہ، فرمایا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ امام بخاری نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ زبان سے جب بھی بولے سچ بولے۔ نمبر 2، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا تؤذی جارہ، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کبھی پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ نمبر 3 فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ آج مہمان بوہے تے آئے ہوا کہ ہاں کون ہوا کہ میں مہمان ہوا کہ میں ملتان بیٹا بھاؤں پچھو تریجے کمرے چی ہو سی۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے، لیکن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تم نجات چاہتے ہو املک لسانک علیکا، اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی زبان سے سچ بولو۔ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری باتیں حالات کے مطابق میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام الناس کا فائدہ ہو، عوام الناس کو باتیں بتاؤں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچا تاجر، امانت دار تاجر، سچ بولنے والا دکاندار، سچ بولنے والا ریہڑی بان، سچ بولنے والا ملازم، سچ بولنے والا سودا سود بیچنے والا، کاشتکار ہے یا ملازم ہے یا دکاندار ہے یا ریہڑی لگانے والا گئے، اگر یہ زبان سے سچ بولتا گئے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچ بولنا اس کا کام ہے۔ قیامت والے دن اللہ اس سچے تاجر کو انبیاء اور شہداء کی صف میں کھڑا کریں گے۔ چاہتے ہو انبیاء کی صف میں کھڑا ہونا، چاہتے ہو صلحاء کی صف میں کھڑا ہونا، تو پھر آج کے بعد زبان سے کبھی جھوٹ مت بولا کرو۔ دکاندار معاذ اللہ طرح طرح کے جھوٹ بولے گا، پرانا مال ہوگا نیا لیبل لگا لے گا، اپنی دکان جو چمکانی ہے، چیز پھر قیمت کے اندر ایسی بے دھڑک جھوٹ بولتا ہے۔ 100 روپے کی چیز ہے، اس نے کہا 80 روپے کلو، اور 80 روپے کی تو ہمیں بھی نہیں ملی، یہ جھوٹ نہیں تو۔ اچھا میاں 90 روپے کی ہے، بس تجھے 90 روپے کی دیتا ہے، اللہ کا بندہ کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو اتنا خیر خواہ آ گیا کہ 90 روپے کی تجھے ملی ہے، پھر 90، 100 روپے کی تجھے چیز ملی ہے تو 100 روپے کی آگے دے سکتا ہے۔ آخر تو نے دکان کا کرایہ نہیں دینا اور بجلی کا بل بھی دینا ہے، 2-4 مزدور تیری دکان میں ملازم کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی دینی ہیں، تو کہاں 100 والی چیز 100 میں دے رہا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اگر ایک کمپنی کی چیز ایک دکاندار صاحب کے پاس نہ ہو تو ایسا جھوٹ، یہ تو پوری مارکیٹ ہے، یہ چیز ہے ہی کو نہ ختم، اس کی تو کمپنی پیچھے سے بند ہو گئی ہے، بس کیوں؟ تاکہ یہ اس کو ختم کرے کہ میرا مال لے لے، دوسری کمپنی کی چیز جو میرے پاس پڑی ہے نا، میرا سودا بکے، چہ جائے کہ زبان سے جھوٹ ہی کیوں نہ۔ تو یہ جھوٹ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، آپ چونکہ کپڑے کا کاروبار تھا، ایک موقع پر آپ کو کہیں سفر پہ جانا پڑا تو آپ نے پیچھے شاگرد کو بٹھا دیا اور کہا کہ یہ کپڑا ہے فلاں فلاں، ان کی قیمتیں ہیں، ان کو بیچنا، میں کام پہ جا رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے، پوچھا بیٹا حال سناؤ، کیسے کاروبار رہا؟ شاگرد کہتے ہیں استاد جی الحمدللہ کام بہت اچھا رہا ہے، وہ کونے میں ایک کپڑا پڑا ہوا تھا جو سالوں سے نہیں بک رہا تھا، میں نے تو اس کو بھی بیچ دیا، جھوٹ موٹ سے اس کو بھی بیچ دیا ہے۔ آج بیٹا معاذ اللہ جھوٹ کہہ کر پیسے لاتا ہے گھر میں، آج بیٹا جھوٹی قسمیں کھا کر جب گھر میں پیسے لاتا ہے، ماں کہتے میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے،
میرا بیٹا بڑا چالاک ہے۔ نہ میری ماں، تیرا بیٹا چالاک نہیں ہے، تیرا بیٹا سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اب شاگرد نے جب یہ کہا تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بندے وہ تو کپڑا اندر سے خراب تھا، اس کو بالکل اندر سے خراب تھا، عیب تھا، تم نے اس کو بتایا؟ نہیں استاد جی نہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ کس سمت گیا ہے؟ استاد جی فلاں سمت گیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت چونکہ گاڑیوں کا دور نہیں تھا، آپ استبل میں گئے، وہاں سے گھوڑا کرایہ پہ لیا اور پھر اسی سمت چلے۔ چلتے چلتے جب ایک بستی میں پہنچے، اعلان کیا فلاں دکان سے کوئی کسی نے کپڑا لایا ہو، بندہ سامنے آتا ہے، ہاں میں فلاں جگہ سے کپڑا لایا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا میرے شاگرد نے، میرے پیچھے کھڑے ہونے والے نے آپ کو سچ نہیں بتایا، میں آپ کو اس کا عیب بتانے کے لیے آیا ہوں، اب تمہاری مرضی چاہے خریدو یا نہ خریدو۔ مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھوٹ سے بچنے کے لیے وہاں تک پہنچے، اور سادہ جھوٹ آج کل اللہ معاف کرے، لیٹا دکان ایسی لگاتے ہیں نا، اندروں دیکھو تو کپڑا دل کو بھاندے، جلے باہروں نکل کے دیتے نا بس پیچھے اکھی خراب تھی۔ یہ جھوٹ، یہ دھوکے، یہ فراڈ، یہ فریب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ خبردار اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولو، زبان سے کبھی جھوٹی گواہی بھی نہ دو۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، حضور نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کے اندر پڑھا، جہاں پر بھی پڑھا جھوٹ کے متعلق تو مجھے پیچھے یا کافر نظر آیا یا منافق نظر آیا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ پیچھے منافق آیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، پیچھے کافر آیا، الم تر الی الذین نافقوا واللہ یشہد انہم لکاذبون، پیچھے منافق ہے، آگے پھر کذب آیا، جھوٹ آیا۔ اس لیے مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے، ڈر جائے، پیچھے ہٹ جائے حالات کو دیکھ کر۔ مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، پیسہ نہ خرچ کرنے والا مومن ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تفسیر عزیزی کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک روایت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نقل کی، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر 4 بری خصلتیں ہیں، 4۔ نمبر 1، معاذ اللہ میں چور ہوں، چوریاں کرتا ہوں۔ نمبر 2، معاذ اللہ مجھے برے کام کی بھی عادت ہے، زنا کی۔ نمبر 3، اللہ کے نبی شراب بھی پیتا ہوں۔ اور نمبر 4، محبوب مجھے جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، ہر موقع پر جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ یہ 4 بری خصلتیں میرے اندر ہیں۔ اب چاروں کو ایک مرتبہ چھوڑنا تو میرے بس کی بات نہیں، لہذا مہربانی فرمائیں آج ایک چھڑوائیں، کل دوسری، تیسری، چوتھی، اس طرح ایک ایک کر کے چھوڑ سکتے ہو، ساری ایک مرتبہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذہین فتین نبی، عقل مند نبی، علماء لکھتے ہیں عقل کے 100 حصے 99 حصے صرف اور صرف محبوب دو عالم کو دیے گئے، ایک حصہ پوری امت میں تقسیم ہوا، ایک حصہ پورے عالم میں تقسیم ہوا عقل کا، 99 حصے عقل کے محبوب دو عالم کو اللہ پاک نے عطا کیا۔ اب حضور کہہ سکتے تھے شراب چھوڑ دے، کہہ سکتے تھے زنا چھوڑ دے، کہہ سکتے تھے چوری چھوڑ دے، لیکن حضور نے شراب، زنا، چوری کا نہیں کہا، آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تو آسان کام ہے، خوش ہو کر واپس آیا۔ اب جب جو ہے نا نشہ چڑھے، دل نے سوچے کہ شراب پیما چاہے، پھر سوچتا ہے کہ یار صبح حضور کی مجلس میں بھی جانا ہے،
اگر جھوٹ بولوں گا توبہ ضائع ہوتی ہے، سچ بولوں گا پھر حد جاری ہوگی شرابی کی۔ چلو شراب نہیں پیتا، تھوڑی دیر کے بعد پھر ذہن میں خیال آیا یار معاذ اللہ زنا کروں، پھر خیال آیا وہی، اگر زنا کرتا ہوں توبہ جاتی ہے، اگر کل حضور کی مجلس میں جھوٹ بولوں گا تو پھر توبہ جائے گی، اگر سچ بولوں گا تو پھر جو نا حد زنا میرے اوپر ہوگی۔ چوری کے متعلق بھی یہی علماء لکھتے ہیں کہ بس زنا بھی چھوٹ گیا، شراب بھی چھوٹ گیا، چوری بھی چھوٹ گئی، جھوٹ بھی چھوٹ گئی۔ صبح حضور کی مجلس میں آتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو مجھ سے ایسی قسم لی ہے، ایسی چیز کی توبہ کرائی ہے کہ چھوڑا تو ایک گناہ ہے لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے باقی 3 گناہ بھی میرے سے چھوٹ گئے۔ تو جھوٹ بڑی بری لعنت ہے، جھوٹ سے بچا کرو ہر معاملے کے اندر۔ وہ آج فیس بک کا دور ہے، وہ آج یوٹیوبر کا دور ہے، وہ آج مسنجری بیٹھے ہو، آج ہر طرح کے بیٹھے ہو تو سا ڈہا جڑے ہو کیا بڑی ودن آئیڈیا ڈہا آئیڈیا تو سا کتنی تصویر عورت دی چلیں دے وے وات کتنی ہاں تو یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ جس محکمے کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی زبانیں جہنم کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ محبوب یہ کون ہے؟ جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ دنیا میں لوگوں کو جھوٹے مسئلے بتلاتے تھے، ان کی زبانیں کینچی سے کاٹی جا رہی ہیں۔ یہ نصیحت میرے لیے بھی ہے، یہ نصیحت آپ کے لیے بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی آپ کو سچا مسئلہ بتائیں، اللہ ہمیں بھی جھوٹ سے بچائے۔ آپ کو چاہیے، آپ دکاندار ہیں، آپ ریڑھی کرنے والے ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ سے بالکل۔ کل ایک جگہ بیٹھے تھے، ایسے ایک بھائی کی دکان پہ بیٹھے تھے تو وہاں ایک آدمی بیٹھا تو اس نے بڑی مزے کی بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ جو زبان ہے، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا ہونی چاہیے، جتنا تمہاری زبان میٹھی ہوگی۔ اور محبوب کی زبان میٹھی تھی، حضرت بلال حبشے سے چل کر آئے، سلمان فارس سے چل کر آئے، صہیب روم سے چل کر آئے، حضرت عمر تلوار لے کر آ رہے تھے، لیکن حضور کی زبان جو میٹھی تھی وہ بھی قدموں میں گر گئے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اے ہارون، اگرچہ میرے دشمن کے پاس جا رہے ہو، جہاں فرعون کے پاس رہے ہو، لیکن قولاً لجناً ان سے نرم بات کرو۔ اسا تاج اکھڑی کہاڑیاں کو متھے لگ دے۔ اور دوسروں سے تو اور بات ہے، آج ماں باپ سے ہمارا یہی رویہ ہے، آج رشتہ داروں سے ہمارا یہی رویہ ہے۔ نہیں، بلکہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرو، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو، اپنی زبان میں چاشنی پیدا کرو، تاکہ جب بھی کسی سے بات کرو تو آگے والا تمہاری زبان کے بول سن کر وہ تمہارا ہی ہو جائے۔ محبوب کی یہی صفت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی، جب بھی بولتے تھے موتی بولتے تھے۔ کافر آیا، بڈھا کافر، مسجد نبوی کے سین میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ کرام نے ابھی اس کا کام تم آپ نے فرمایا ماں رکو اس کو پیشاب کرنے دو۔ اس نے پیشاب کر دیا، مسجد نبوی کے اندر کر دیا۔ تیرے میرے جہاں امام ہوئے تو اسد 100 فتوہ لا رہے ان کا بال مسجد آگے، بس طرح کے فتوے ہمارے ہوتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ احرقوا بولہ، حضور نے صحابہ کو فرمایا تم اس کا گند دھو دو، میں نبی اس کا من دھو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے اس کافر کا پیشاب مسجد سے صاف کیا، حضور کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میاں انما ہی لذکر اللہ اقام الصلاۃ، یہ تو قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، مسجد ذکر کے لیے ہے، مسجد نماز کے لیے ہے، مسجد جو ہے نا اس کا آداب ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جب حضور نے یہ باتیں بتائی اس نے کہا محبوب اب مجھے کلمہ بھی پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو۔ تو یہ حضور کی زبان کی تاثیر۔ اللہ ہمیں بھی
اپنی زبان سے سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جھوٹ سے، غلط بیانی سے، کذب بیانی سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔